خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سیکرٹری اے جے کے، وزرائے کرام، ایم ایل اے حضرات، محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ پترند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ایک لینڈ مارک منصوبہ ہے، یہ آج کمرشل آپریشن اچیو کر چکا ہے، اور میں خاص طور پر سٹار ہائیڈرو کو بھی، پی پی آئی بی کو بھی اور آزاد کشمیر حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ منصوبہ جس میں ہماری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آئی پی پی موڈ میں ہے، یہ مکمل ہوا ہے، اور اس سے آزاد کشمیر کی بجلی کی ضروریات پوری ہوں گی۔ And I would like to take this opportunity to thank our friends from Korea, K-Water, Daewoo, the other contractors and investors for completing the project on schedule and within cost, and I'm sure it will be a landmark achievement in both in Pakistan-Korea friendship and as a profitable commercial venture for K-Water. So I'm thankful to K-Water and their management and the government of Korea for this investment in Pakistan. آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بجلی میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ آج اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس جو بجلی بنانے کی صلاحیت ہے اس سے زیادہ ہے، اور صرف آج نہیں بلکہ گرمیوں کے اندر بھی، اگلے سال بھی، اور انشاءاللہ جو منصوبے بنائے جا چکے ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ 2030 تک پاکستان بجلی میں خود کفیل رہے گا، بجلی میں انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ میں ہمیشہ موازنہ کرتا ہوں وہ حکومتیں جو 2000 کے بعد آئیں اور 2013 تک رہیں، اور ایک حکومت جو 2013 میں آئی اور آج تقریباً 4.5 سال سے پاکستان میں ہے۔ آپ کسی سطح کا موازنہ کر لیں، آپ بجلی میں دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنا تھا 20,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں لگی تھی، جس میں تربیلا اور منگلا ڈیم بھی شامل تھے۔ 70 سال میں 22 ہزار میگا واٹ بجلی لگی۔ الحمدللہ اس حکومت نے 4.5 سال میں 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پاکستان میں لگا دی ہے، اور صرف یہ نہیں، کئی ہزار میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یہ بجلی اس وقت پاکستان کی سستی ترین بجلی ہے۔ پترین جیسے منصوبے بہت ضروری ہیں، حالانکہ ان میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی امپورٹڈ فیول استعمال نہیں کرتے، یہ مقامی آبادی کے لیے مفید ہوتے ہیں، مقامی جو علاقہ ہے جو ڈیولپ نہیں ہو پاتا اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اور اس دریائے جہلم پر ایک لمبی قطار منصوبوں کی ہے۔ نیلم جہلم کا منصوبہ انشاءاللہ فروری میں مکمل ہو جائے گا، اس کا پہلا فیز۔ دوسرا فیز بھی ہمیں توقع ہے کہ مئی جون تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو اشروں پڑے رہے، کسی نے محنت نہیں کی، کسی نے مکمل نہیں کیا۔ یہ محمد نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی حکومت تھی جنہوں نے ان منصوبوں کو مکمل کیا اور محنت سے مکمل کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان حضرات کو جو آج ٹی وی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں کہ 2000 سے 2013 تک مجھے اپنے منصوبوں کی فہرست ذرا مہیا کر دیں کہ انہوں نے کتنے بجلی کے پلانٹ لگائے، کتنے ڈیم شروع کیے یا مکمل کیے، کتنی نہریں بنائیں، کتنے ہائی وے بنائے، تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جتنے کام اس حکومت نے 4.5 سال میں کیے ہیں، یہ تمام حضرات 15 سال میں نہیں کر سکے۔
لواری ٹنل کی بات ہوتی ہے، 45 سال تک منصوبہ زیر تکمیل رہا. اس حکومت نے آ کر 28 ارب روپے خرچ کر کے اس منصوبے کو مکمل کیا. بادشاہ ڈیم کا منصوبہ ہے، کوئی 5 حکومتوں نے وہاں جا کر تختیاں لگائیں، افتتاح کیا، لیکن کام کوئی نہیں کیا. آج الحمدللہ اس منصوبے پر ایکٹیولی کام ہو رہا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ منصوبہ بھی شروع کر دیا جائے گا، جو پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے پانی کو سٹور کرنا ہے اور زراعت میں استعمال کرنا ہے. گوادر کا منصوبہ تھا، 40 سال تک ہم بھی سنتے رہے کہ گوادر میں بہت کام ہو گیا. گوادر کی بندرگاہ ایک بین الاقوامی بندرگاہ ہے، لیکن جب موقع پر گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. آج آپ گوادر جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنے کام ہو رہے ہیں. ملک میں پہلی موٹر وے بنی 90 کے عشرے میں، پی ایم ایل این نے بنائی، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. بڑے بڑے یہاں پر لیڈر بھی آئے، انہوں نے بڑے دعوے بھی کیے، لیکن کام نہ ہونے کے برابر تھا. آج الحمدللہ اربوں ڈالر کی لاگت سے ہزاروں کلومیٹر موٹر وے جو ہے خنجراب سے لے کر کراچی تک یا بن چکی ہے یا زیر تکمیل ہے. کراچی سے حیدرآباد 1966 میں سپر ہائی وے بنی تھی. اس کے بعد بہت سے وزیر اعظم آئے، سندھ سے 5 وزیر اعظم آئے، لیکن کسی نے ان پر کوئی اضافی کام نہیں کیا. آج اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور نواز شریف کی قیادت ہے جس نے اس منصوبے کو بھی کراچی سے حیدرآباد کے منصوبے کو ایکسپینڈ کیا ہے. تو ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو منصوبے شروع بھی کرتی ہے اور مکمل بھی کرتی ہے. جو ماضی کے منصوبے پڑے ہوئے تھے ان کو بھی مکمل کیا. نندی پور کے منصوبے پر بڑی تنقید ہوئی، لیکن ہم یہ سمجھنا بھول گئے کہ یہ منصوبہ 2006 میں شروع ہوا تھا اور 2013 میں صرف زنگ آلود مشینری موجود تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیکیدار بھی بھاگ چکا تھا. آج الحمدللہ منصوبہ چل رہا ہے اور 450 میگا واٹ بجلی پاکستان کے نظام کو دے رہا ہے. آپ کسی شعبے میں دیکھ لیں، بجلی میں دیکھ لیں، گیس میں دیکھ لیں، پورٹس پر دیکھ لیں، کام آپ کو مسلم لیگ نون کے نظر آئیں گے. تو ہمیں فخر ہے کہ آج آزاد کشمیر میں بھی ایک ایسی حکومت ہے جس پر آزاد کشمیر کے عوام بھی فخر کر سکتے ہیں. اور جب وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی، ہم پر بڑا، ابھی میں راجہ صاحب سے اور سردار صاحب سے یہی بات کر رہا تھا، ہمیں بڑا دباؤ تھا کہ جو سابقہ حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ کرپٹ حکومت تھی، وہ عوام کے کام نہیں کرتی تھی، پیسے ضائع کرتی تھی. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جمہوریت ہے، عوام نے منتخب کیا، عوام مکمل کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں. عوام نے ایک بہتر فیصلہ کیا. آج الحمدللہ ایک حکومت چل رہی ہے جو میرٹ پر کام کرتی ہے، جس کے اندر کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، جس پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا. اور پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے کبھی پاکستان اور آزاد کشمیر میں تفریق نہیں کی. راجہ صاحب نے ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ 11 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ 22 ارب کر دیا گیا. اس کی کوئی مثال ماضی میں نہ آزاد کشمیر میں ہے نہ کسی اور صوبے کے اندر ہے. تو یہ وہ کام ہے جو مسلم لیگ نون نے کیے ہیں. اگر 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے، سب جماعتوں نے مل کر پاس کی، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں تھی. جتنے پیسے اس وقت صوبوں کو وفاقی حکومت نے ان 4 سالوں میں دیے ہیں، اس کی کوئی ماضی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج صوبوں کے پاس پیسے موجود ہیں، اپنے کام کریں. رقم بھی ان کو دی گئی، پروجیکٹ بھی ان کو دیے گئے، اور اب ان کا کام ہے کہ کام کریں اور عوام کو دکھائیں. آزاد کشمیر میں جب سی پیک بن رہا تھا
تو شروع کی میٹنگز میں ایک سکیم نواز شریف صاحب نے خود اس کا ذکر کیا، وہ مانسیرا سے میرپور کی سڑک تھی۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ سڑک بن بھی سکتی ہے، مشکل علاقہ تھا، لیکن سڑک کی ضرورت تھی، اور آج الحمدللہ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ یہ آزاد کشمیر کے لیے، کیونکہ میرا تعلق بھی بالکل آپ کے جو ساتھ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مظفر آباد میں اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔